بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب بارات کی فضیلت اور اہمیت۔ آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں، ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں کہ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں اور فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا۔ اس میں روایات مختلف ہیں کہ یہ احکام لیلۃ القدر میں ملتے ہیں یا شب برات میں۔ جون سے بھی رات ہو، کثرت سے روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اس رات میں ان سب کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوتا ہے اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ اس کی موت کا حق و حکم صادر ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے اور نہ اپیل کی۔ نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں نہ ایک منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں کہ اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی۔ حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر منقسم کر دیے جاتے ہیں۔ تمام سال کی بلائی برائی، روزی موت، تکلیفیں اور نرخوں کی ارزانی اور گرانی تمام سال کی دے دی جاتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شب برات میں سال بھر کے احکام طے کر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کے مردوں کی فہرست اور حج کرنے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی زیادتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام آسمان میں مردوں میں لکھا گیا۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزہ دار ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو حق تعالی شانہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرتا ہے کر لے، جو آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے آ اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے کہ اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روحیں قبض کر لی جائے۔ یہاں تک کہ ایک آدمی فرش و فروش میں لگا ہوا ہے اور نکاح کرنے میں مشغول ہے، مکان کی تعمیر کر رہا ہے اور وہاں مردوں کی فہرست میں اس کا نام آ گیا